ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں. کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا. اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے. ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوگوں کو. تو پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟ جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا. وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں. اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دیں. کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے. یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے. حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا. مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے. بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز ایصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض. پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں. کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو. آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو ایصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا ایصال ثواب کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے. معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. چوتھی بات. تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں. اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں. او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں. دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے. ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما. حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما. بھائی سب کے لیے دعا مانگیں. یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے. سنو،
ज़्यादा गौर से सुनो। मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको वो 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। वो बाद दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करें, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होगा, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती है। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया, एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी सी, ऐत की ज़्यादा करनी। मैं क्या 40 मिनट वाली तो अमल हो गया जी। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है? जो अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर गौर करें, सबके लिए दुआ करें। एक बात ख़ास करने लगा हूँ, हज़रत इब्राहीम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात? इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, तो ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को। नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ? मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। वो खुदा के बंदे कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सब को दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्लाह शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। एक बंदे ने उसे कहा यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा अल्लाह के बंदे मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊँगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूँकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। कैसी सआदत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता उतनी देर तक लुत्फ। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के गुलाम सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा फिर दुआ मांगनी भी जरा ज़ौक से चाहिए। किसी बंदे नाल जाती काम होवे, जाती कोई लोड़ पै जाए वो किवें कराईदा भला जी? तो पता है सारे गल का। सलाम अलैकुम जनाब। कहते वालेकुम सलाम। कित्थे हो जी? मैं तो दूर हाँ किधरे, तुसी हुक्म करो। कहते नहीं टेलीफोन वाली गल ही नहीं, मैनू मिल किधरे। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊँगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावें 3 बजे आ, मैं मैनू मिल के सोनी। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कलियाँ कस्में उठाते हैं और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साकां नूं आख बैठा तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं ना। और तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए। किससे कहें? किसकी बारगाह में अर्ज करें? कौन है जिसके हुजूर जाएं?
وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا بھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں؟ بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگتا ہے۔ ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں بھائی دا تگڑا ہے چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی، میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے، سب نو دس چھڑتا ہے۔ عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو۔ وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کروں؟ جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے، بندے کی شان ہے، ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کرے، طاقتور ہو جائے، اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا، میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا، تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا دیکھ ادھر رہا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر۔ عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مانگ اللہ سے رہے، بارگاہ کتنی بڑی ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں، ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کرتے، وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت بھی توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔